بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک نورا من نور اللہ۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب ہے کہ جو زندگی میں وہی لوگ پرسکون رہتے ہیں جو اپنی خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتے مگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں۔ آج اس ویڈیو کے تھم نیل سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو بیماری میں پڑھی جانے والی دواؤں کے متعلق ہے، یعنی جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کو کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 دعائیں بتاؤں گی اور ان کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں اس عظیم رب سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو عرش عظیم کا رب کہ تجھے شفا دے۔ پہلی دعا یہ ہے، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بیمار ہے اس کے اوپر پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ یا 7 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ یہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور بھی پڑھ کر آپ پر دم کر سکتا ہے۔ دوسری دعا ہے دعائے شفا، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، اے لوگوں کے رب، بیماری دور کر دے اور شفا عطا فرما۔ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل نہ رہے، نہ رہنے دے یا نہ رہے۔ دوسری دعا یہ ہے، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اول آخر درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ تیسری دعا یہ ہے صحت تندرستی کے لیے، اللہم عافینی فی بدانی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری لا الہ الا انت۔ ترجمہ: یا اللہ، میرے جسم کو تندرست اور توانا کر دے، یا اللہ میری سماعت کو برقرار رکھ، یا اللہ میری بصارت کو محفوظ فرما۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک۔ یہ تینوں دعائیں ہیں، آپ ایک پڑھ سکتے ہیں، نہایت آسان سی ہیں۔ آپ نے 7 مرتبہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے اول آخر درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔